نورانی ہے، کالی سلفت اک مستانی ہے، مخمور اکی ہنمت بھریا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانان کے جانے جہانا تھا، سچا آقا تے ربی میں شانا تھا، جس شان تو شانا سب بنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج کرے سرسو ہے تجھ کو شہر دوسرا جانا۔ اعلیٰ حضرت جس مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے بارے میں قلم کو اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا عشق بول پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹ کی تعریف کرتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت وہ بریلی کا عاشق، وہ بریلی کا تاجدار اپنے قلم کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر لکھتا ہے پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ پھر اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے زبان مبارک کی تعریف کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لکھتے ہیں وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے شکم مبارک کی تعریف کرتے ہیں، وہ بریلی کا تاجدار اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر لکھتا ہے کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے ہاتھ کی تعریف کرتے ہیں، بریلی کا تاجدار کہتا ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بریلی کا تاجدار کبھی مصطفیٰ کے تلووں کی تعریف کرتا ہے، اپنے قلم کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر لکھتا ہے، وہ اٹھا کر لکھتا ہے جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ وہ بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور پوری دنیا کے ماؤں کو یہ پیغام دیتا ہے اے ماؤں سنو، جب تو بچہ پیدا کرتی ہے تیرا لال دنیا میں آتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر بھی روشنی پیدا نہیں کر سکتا، لیکن یہ آمنہ کا چاند ہے، ذرا اسے تو دیکھو، جب یہ آیا ہے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ ہلو تو ذرا محبت کو اور پیش کیجیے، محبت سے کہیے یا رسول اللہ۔ سنیے حضرت عروہ بن مسعود پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں سارے ہاتھ باندھ کر ادب سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، آقا وضو فرما رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود کیا دیکھتا ہے؟ مصطفیٰ کریم وضو فرما رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے زبان مبارک سے کلی فرماتے ہیں تو صحابہ اس کلی کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں، بلکہ صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے لعاب دہن نکالتے ہیں باہر، تو صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے جن کو نہ مل پاتا وہ کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کے ہاتھ سے چسپا کرتے تھے، ایسے ملتے تھے، پھر وہ اپنے ہاتھ کو اپنے پیشانی پہ پھیر لیتے تھے، پھر وہ اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ عروہ بن مسعود دیکھتا ہے، الٹے پاؤں واپس چلا جاتا ہے۔ اسلام کے دشمن نے پوچھا تھا عروہ بن مسعود سے، اے عروہ بن مسعود تو میرا سفیر بن کے گیا تھا، ذرا مجھے یہ تو بتا تو کیا دیکھ کر آیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت ہے؟ عروہ بن مسعود لرزہ بر اندام ہے، بول نہیں رہا ہے۔ تو اس
اسلام کے دشمن نے کہا تھا اے عروہ بن مسعود بولتا کیوں نہیں ہے؟ ارے تم نے قیصر و کسریٰ کے تاج اور محلات کو دیکھے ہیں، اے عروہ بن مسعود بول، تو نے سونے کے کرسی دیکھے ہیں، لیکن تو مصطفیٰ کریم کے دربار میں کیا دیکھ کر آیا ہے کہ تو بولتا نہیں ہے، تیری زبان خاموش ہے؟ تو عروہ بن مسعود نے کہا تھا ہاں تو صحیح کہتا ہے، میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کو دیکھا، میں نے سونے کے کرسی دیکھے، لیکن میں نے مدینے کے اندر جو منظر دیکھا ہے وہ آج تک میری آنکھوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ تو کہا کیا دیکھا ہے؟ تو کہا میں یہ دیکھا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے اپنے نبی سے، اپنے آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم کے لعاب کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں۔ جو قوم اپنے نبی سے، مصطفیٰ سے اتنا پیار کرے کہ لعاب کو بھی زمین پہ نہ گرنے دے، اس قوم کے رہنما پہ اگر تو انگلی اٹھائے گا تیرے انگلی کو کاٹ دیا جائے گا، اگر تو آنکھیں نکالے گا تیری آنکھوں کو نکال دیا جائے گا، اگر تو زبان چلائے گا تیری زبان کو کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ دیوانہ یہ مچل کر کہتا ہے مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا۔ ارے مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا۔ واہ 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 واہ، مسلمانوں کا شیبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا ذہن کو قریب تو کرے آپ، یہ نبی کے صحابہ ہے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ صرف ہمیں یہی پیغام دے رہے تھے کہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ہاں یہی ان کے پاس ہتھیار ہے، یہی ان کی طاقت ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم سے سچی محبت کیا کرتے تھے، وہ آقا سے سچی محبت کیا کرتے تھے۔ اس محفل میں جشن غوث الورا میں آنے والوں سنی مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ کے پاس دعویٰ تو ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آج آپ کے پاس دعویٰ تو ہے کہ آج آپ مسلمان ہیں، ماشاءاللہ آپ کے سروں پہ ٹوپیاں بھی نظر آ رہی ہیں، کچھ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کے چہروں پر داڑیاں بھی نظر آ رہی ہے، جن کے کپڑے بھی اچھے نظر آ رہے ہیں، جن کے ہاتھوں کی گھڑی بھی مہنگی نظر آ رہی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ کے سینوں کے اندر مصطفیٰ کریم کی سچی محبت نہیں ہے۔ آج دیکھیے تو صحیح، آج ذرا اس فلسفے کو سمجھیے تو صحیح، پوری دنیا نے مل کر ہمارے عقیدے کو ہم سے چھیننا چاہا، پوری دنیا نے مل کر ہمارے ایمان کو ہم سے چھیننا چاہا۔ آج پوری دنیا کے لوگ، بڑے سے بڑے لوگ آج نبی کے عاشقوں سے، اس کے سینے سے ایمان جیسی دولت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی آج دیکھیے تو صحیح، الگ الگ طریقے کے فرقے اٹھ رہے ہیں، الگ الگ طریقے کے عقیدے والے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ میں صرف ابو بکر صدیق کو مانتا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں صرف مولا علی کو مانتا ہوں، جو کوئی ایک ایسا شخص اٹھتا ہے کسی آج بھارت کے کسی سرحد کے پاس ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں تو صرف مولائی ہوں، میں تو صرف مولا علی کو مانتا ہوں، اس کے سوا ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ آج جگہ جگہ سے آپ کو توڑا جا رہا ہے، آج جگہ جگہ سے آپ کو مجروح کیا جا رہا ہے، آج عقیدے کے نام پر آپ کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ آج بڑی بڑی داڑھی رکھنے والا، اپنے سر پہ امامہ باندھنے والا، اپنے اوپر لمبا جبہ پہن کر آنے والا ہمیں یہ کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کبھی عقیدے کے نام پر آپ کو بہکاتا ہے، وہ کبھی صرف صدیق اکبر کی محبت کے نام پر آپ کو بہکاتا ہے، وہ کبھی صرف مولا علی کی محبت کے نام پر آپ کو بہکاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج اگر آپ کسی عقیدے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج اگر آپ ہٹ جائیں گے تو آج آپ کو گمراہ کر دیا جائے گا، آپ کے سینوں کے اندر سے عشق رسول کو چھین لیا جائے گا۔ تو ہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان مقدس علماء کی موجودگی میں تو پھر آپ کو کس پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا جہاں پر آپ کو ابو بکر صدیق کی
محبت بھی مل جائے, حضرت عمر کی عدالت بھی مل جائے, حضرت عثمان غنی کی سخاوت بھی مل جائے, حضرت مولا علی کی شجاعت بھی مل جائے, حضرت امیر معاویہ کا پیار بھی آپ کے سینوں میں آ جائے, تو ہاں ان علماء کی مقدس موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں, آپ دلی کے کسی مرکز پہ چلے جائیں گے آپ کو یہ محبت نہیں ملے گی, بمبئی کے کسی مرکز پہ چلے جائیں گے یہ محبت آپ کو نہیں ملے گی, آپ حیدرآباد کے کسی عہدیداران کے پاس چلے جائیں گے آپ کو یہ محبت نہیں ملے گی. تو ہم سے پوچھئے مولانا ہم کون سے پلیٹ فارم پہ جائے, ہم کس کو مانے جہاں پہ ہمیں صدیق اکبر کی محبت کا بھی پتہ ملے, جہاں پہ عمر فاروق کی محبت کا بھی پتہ ملے, جہاں پہ عثمان کی محبت کا پتہ ملے, جہاں پہ مولا علی کی محبت کا پتہ ملے, جہاں پہ امیر معاویہ کے پیار کا ہمیں درس ملے. تو ہاں کہنا چاہتا ہوں کسی مرکز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بمبئی کی سرحد پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ساری محبت کو ایک جگہ پہ پانا چاہتے ہو تو آپ بریلی کے سرزمین پہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ایک نبی کا عاشق رہتا تھا جس نے پوری زندگی ہمیں یہ پیغام دیا کہ سنو کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نا. ہاں تو بریلی سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے, بریلی کو اپنا مرکز جانیے جہاں سے آپ کو صدیق اکبر کی صداقت کا پتہ ملے گا, جہاں سے آپ کو صحابہ کی محبت کا درس ملے گا, وہیں پہ آپ کو اہل بیت کی محبت کا بھی درس ملے گا, وہیں پہ یہ بتایا جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ بھی نبی کے عاشق ہے, وہاں پہ یہ بتایا جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ بھی مصطفیٰ کریم کے پیارے صحابہ ہے. ہاں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی بریلی سے ہٹتا ہے وہ یہ تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, لیکن کوئی بریلی سے ہٹ کر ڈھولکی بجانے لگتا ہے, کوئی ڈمرو بجانے لگتا ہے, کوئی سر پہ پگڑی باندھ کر پاگل ہونے لگتا ہے, ہم کہتے ہیں ڈھولکی بجانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈمرو بجانے کی ضرورت نہیں ہے, پلیٹ اور پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بریلی کے سرزمین پہ یہاں تجھے بریلی کا ایک تاجدار ملے گا, علم کا ایک پہاڑ ملے گا, ایک عاشق صادق ملے گا جو ڈھولکی والے کے ڈھولک کو پھاڑ دیتا ہے, جو ڈمرو والے کے ڈمرو کو توڑ دیتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے دل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے. اس لیے میرے بھائی لمبی داڑھی دیکھ کر یا لمبا جبہ دیکھ کر یا امامہ دیکھ کر بہک مت جانا. آج پیر صاحب اگر ہمارے یہاں آتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم پیر صاحب کو کہتے ہیں حضرت نماز پڑھنے چلیے, تو حضرت ہمیں کہتے ہیں کہ تم جاؤ نماز پڑھنے, میں یہیں بیٹھ کے اکیلے میں نماز پڑھوں گا. ایسے پیر صاحب کو کہیے کہ حضرت اکیلے میں نماز مت پڑھیے, آپ ہمارے مقتدا بنیے, آپ ہمارے پیشوا بنیے, ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے اور یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر کیسے نماز پڑھتے ہیں, ہم اپنی پیر کی طرح نماز پڑھیں گے. ہاں اس لیے آج پیروں نے بھی سنیت کا بڑا خسارہ کیا ہے, بڑا خسارہ کیا ہے. وہ ہاتھ میں 5 او بھیا او کیوں لو جب میری تقریر ختم ہو جائے گی اصل بھائی پڑھیں گے نا صحیح. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے ذرا محبت سے دوسرے پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مولا صلی وسلم دائما ابدا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم کی اس محفل سے میرے بھائی ایک ایمان, ایک عقیدہ, ایک پیغام لے کر جائیے. ایسے پیر صاحب کا دامن نہیں پکڑیے جو آپ کو دکھا کر نماز نہیں پڑھتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ میں حجرے میں نماز پڑھوں گا. پیر صاحب حجرے میں کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں, آپ کو گمراہ کرتے ہیں. جو دکھا کر نماز نہ پڑھے ان کے مرید ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. ایک بہت بڑے عابد تھے, بہت بڑے زاہد تھے, بڑا غور سے سنیے گا. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے, میرے پروردگار میرے اوپر سے تو نماز کو معاف کر دے. اور سے سنیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمائی, اس کے اوپر سے نماز معاف کر دی. لیکن جب وہ رات میں سو کر صبح میں اٹھتے ہیں تو عقل ان کی جا چکی تھی. عقل ان کی جا چکی تھی, کیونکہ ہر عقل والے کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے. کیا بات ہے. پاگلوں کے اوپر نماز نہیں ہوتی, بے عقلوں پہ نماز نہیں ہوتی. اگر تیرا پیر عقل والا ہے تو اسے کہا مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہمیں نماز پڑھ کے دکھا, ہم تیرے دامن کو پکڑیں گے اور ہم بریلی چلیں گے اور بریلی سے بغداد چلیں گے اور بغداد سے مدینہ جائیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ. ہاں, اس لیے اس علاقے میں خاص کر کے بنگال کے علاقے میں پیر بہت گھومتے رہتے ہیں. مہنگا کپڑا پہننے والا پیر نہیں ہوتا, دھوکہ مت کھائیے گا. ہاں, لمبی داڑھی والا پیر نہیں ہوتا. سنو, میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی ہوا کے جوش پہ بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھے لیکن اس کے اندر اگر میری کوئی سنت موجود نہ ہو, اس کے پیچھے مت پڑنا, تم شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو. اس لیے کہ پیر وہ ہوگا جو سنت کا پابند ہوگا, پیر وہ ہوگا جو نماز کا پابند ہوگا, پیر وہ ہوگا جو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا مبلغ ہوگا. اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت ہماری پہچان ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہم اس پیر کو پیر نہیں. بہت اچھا, بہت. اس لیے کہ میرے نبی کے زمانے میں حضرت علی ایمان کی دلیل تھے. نبی کے صحابہ یہ فرق کرنا چاہتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے یا مومن ہے, تو وہ مولا علی کے نام کا نعرہ بلند کرتے تھے. مولا علی کے نام سے جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی صحابہ جان جاتے یہ مومن ہے, اور جس کا چہرہ مرجھا جاتا صحابہ جان جاتے یہ منافق ہے. اس دور میں جس خانقاہ میں یا جس کالج کے اندر یا جس مدرسے کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ, اگر پیر بھڑک جائے تو سمجھنا کہ دال کالی ہے, اگر پیر مچل جائے تو سمجھنا یہ مرکز بھی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت. سارے مجمع بولے عشق محبت. یہی خاموشی آپ کی کبھی کبھی آپ کو بہکا دیتی ہے. خاموش نہیں, اعلیٰ حضرت کے نام پہ کیسی خاموشی. نہ میرے بھائی, آج آپ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں نا, اس غوث اعظم کی عظمت کے بارے میں اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ بریلی کا احمد رضا تھا. آپ کہیں گے مولانا کیسے, میں تھوڑی سی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں. حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی ہے, بڑا غور سے سنیے گا. حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تعلیم لینے کے لیے جا رہے ہیں. اپنے زمانے کے محدث اعظم ہند کے چھوچوی آل رسول ہے. اے لوگو, ایک سید کی کلپ میں دیکھ رہا تھا جو تقریر کر رہے تھے اور ان کے سامنے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا گیا, تو انہوں نے کہا کہ سیدوں کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگاؤ. ابھی ہم وہی سوچ رہے تھے. جی ہاں, ابھی ہم وہی سوچ رہے تھے. جی وہ کہہ رہے تھے کہ سیدوں کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگاؤ. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ارے پورے ملک ہندوستان کے اندر سیدوں کی پہچان, سیدوں کی عزت, سیدوں کا احترام کس نے کرایا؟ وہ تو کوئی اور بات نہیں, بریلی کا تاجدار امام ہے. تو اگر بریلی کے تاجدار نے ہمیں سیدوں کا احترام بتلایا تو کیا ہم
सैयद होने के नाते बरेली वाले ताजदार वाह वाह वाह। जो पूरी जिंदगी टूटी हुई चटाई पर बैठकर मुस्तफा के गुण गाते रहे, नबी का प्रचार करते रहे। आले सऊद ने बरेली के ताजदार को कहा था, ऐ अहमद रजा, बड़े से बड़े उलमा, बड़े से बड़े दाढ़ी वाले, बड़े से बड़े मुल्ले ये हमारे डॉलर पे बिक गए हैं। अहमद रजा, पैसा चाहिए पैसा ले लो, मकान चाहिए मकान ले लो, दुकान चाहिए दुकान ले लो, खेत चाहिए खेत ले लो, खलियान चाहिए खलियान ले लो। लेकिन बरेली के ताजदार ने कहा था, अहमद रजा को तेरी दौलत नहीं चाहिए, अहमद रजा को तेरे पैसे नहीं चाहिए, अहमद रजा को तेरा रुपया नहीं चाहिए। अगर कुछ देना चाहता है तो मुस्तफा के दरबार में रहने के लिए एक रात दे दे, बरेली के ताजदार के लिए। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो इसलिए खानकाहों की इज्जत, खानकाहों का एहतराम एक जाहिल सैयद को भी आला हजरत ने अपने कांधे पर बैठाकर पूरी दुनिया को बताया कि आले रसूल वो होता है, चाहे वो जैसा हो, उसके अमल नहीं देखे जाएंगे, उसकी निस्बत की वजह से उसका एहतराम किया जाएगा, उसकी निस्बत की वजह से उसका एहतराम किया जाएगा। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा जब आप अपने ज़ाहिरी हयात से थे तो आपके दरबार में एक सैयद आए, आले रसूल, उनके चेहरे पर कोई दाढ़ी भी नहीं थी, वो कोई आलिम भी नहीं थे, मुफ्ती भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, दाढ़ी भी नहीं थी। तो फौरन हुजूर ताजुश्शरिया, पूरे आला हजरत के घराने वालों की शान ही यही है कि वो सैयदों का एहतराम करते हैं, वो सैयदों की इज्जत करते हैं, वो उनका इकराम करते हैं। जैसे किसी ने कहा ना हुजूर ताजुश्शरिया से कि हुजूर, ये आने वाला, इसके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं है, ये कोई आलिम भी नहीं है, ये फासिक नुमा आदमी है, और आप खड़े होकर इनका एहतराम कर रहे हैं। सुनिए, जो ताजुश्शरिया के चाहने वाले हैं मचल जाएंगे। मेरे ताजुश्शरिया अलैहि रहमा ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम इनके चेहरे के दाढ़ी को देख रहे हो, अख्तर रजा, इसके रगों में जो खून बह रहा है उसे देखकर उसका एहतराम। वाह वाह वाह। मेरे भाई जरा सोचे तो सही, कैसे हम कहते हैं कि हम आला हजरत को नहीं मानेंगे। एक बात पॉइंट की आपको बताऊं, जिस दिन आप ये कह देंगे ना कि हम आला हजरत के मानने वाले हैं, फिर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बता सहाबा में अव्वल दर्जा किसका है, नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो बरेली का होता है ना, उसे पता होता है कि बादल अंबियाई बितहकीक, अगर नबियों के बाद सहाबा में सबसे अव्वल अफजल अगर कोई है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक। हाँ, तो बरेली से जब जुड़ेंगे ना आप, तो फिर आपसे पूछा नहीं जाएगा कि मौला अली को मानते हो कि नहीं मानते हो, ना, ये पूछना नहीं। तुम सिर्फ दावा करते हो कि तुम मौला अली को मानते हो, और हम दावा नहीं करते, हमारे पास दलील है, और हम दलील के साथ ये कहते हैं, अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादा, अली के चेहरे को देखना भी है। और सिर्फ चेहरे को देखना इबादत नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं जिक्रुन अली की इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। हाँ, तो फिर हमसे पूछना नहीं कि मौला अली को मानते हो कि नहीं मानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बरेली वाला होता है ना, वो अबू बकर को भी मानता, उमर को भी मानता, उस्मान को भी मानता, मौला अली को भी मानता। वो ये भी मानता है कि हजरत अमीर माविया जन्नती है, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेरा पार असहाबे हुजूर, अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हाँ,
پھر ہم سے نہ پوچھنا، نہ کبھی نہیں پوچھنا، اسی لیے اعلیٰ حضرت سے جڑ جائیے۔ جو پیر اعلیٰ حضرت کا نام نہ لے اس پیر کا نام آپ نہیں لیجیے، آپ کو بہکا دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مرید بنا کے ڈھولکی بجوانے لگے، ہو سکتا ہے آپ کو مرید بنا کے ڈمرو بجوانے لگے، ہے نا؟ لیکن اعلیٰ حضرت کے یہاں یہ سب نہیں ہے، یہاں ریاکاری نہیں، یہاں دکھاوا نہیں، یہاں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر بریلی کے مفتی اعظم ہند نے کہا کہ نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، تو حکومت نے کہا کہ اے اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند اپنا فتویٰ بدل دیجئے۔ سنو سنو، ہم اس بریلی کے ماننے والے ہیں کہ میرے مفتی اعظم ہند نے کہا سن، یہاں پیسوں پہ، ڈالر پہ یا کسی کی حکومت کو دیکھ کر فتویٰ بدلے نہیں جاتے، ہاں ضرورت پڑے اگر تو ہم حکومت کو بدل دیتے، لیکن اس لیے یہاں دکھاوا نہیں ہے، یہاں کوئی بریلی سے جڑا ہوا اعلیٰ حضرت کے خانوادے والے، ان کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے، الحمدللہ یہ مصطفیٰ کے پیار کا صدقہ ہے۔ بریلی کے جس شہزادے کو دیکھو گے نا دل کرے گا کہ کاش ایک بار اور دیکھ لیتے۔ ہاں، یہ میرے تاج الشریعہ کی مبارک ذات ہے۔ بمبئی کے سرزمین پہ ایک ہندو آپ کا چہرہ دیکھتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ نے کچھ سمجھایا بھی نہیں، آپ نے کچھ بتایا بھی نہیں، آپ نے کوئی تقریر بھی نہیں کی۔ ایک غیر مسلم، غیر قوم والا بریلی کے تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیسے تو مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا کہ سن، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک بریلی کا مولانا، ایک بریلی کے اعلیٰ حضرت کے گھرانے والے کا چہرہ اتنا پیارا ہے، تو یہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس محمد عربی کا چہرہ، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ رہے نا؟ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، مضبوط کیجئے، ایک دم جڑ کے رہیے۔ حضور محدث اعظم ہند کے چھوچھی جب بریلی شریف پہنچے نا، سنیے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ آل رسول ہے۔ جیسے پہنچے بریلی شریف، اعلیٰ حضرت نے حضور محدث اعظم ہند کے چھوچھی کو ایک تخت پہ بیٹھایا اور پھر آپ غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر پیش کی، آپ نے شیرنی منگائی اور شیرنی منگانے کے بعد آپ نے بہت دعائیں دی۔ حضور محدث اعظم ہند کے چھوچھی کو دعا دینے لگے۔ اعلیٰ حضرت وہ محدث اعظم ہند کہتے ہیں میں دل ہی دل میں مچلتا جا رہا تھا، لوگ کہتے ہیں احمد رضا ایسے ہے، احمد رضا ویسے ہے، لیکن میں سادات گھرانے سے ہوں، میری اتنی عزت کر رہے ہیں، میری اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے ہیں، شیرنی منگا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں۔ اے لوگوں، بانٹنے والے سے بے توجہی کی وجہ سے ایک شیرنی زمین پہ، شیرنی کا ٹکڑا زمین پہ گر گیا۔ بریلی کا تاجدار، سنو سنو دیوانو، غوث الورا میں آنے والوں، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، سنو بریلی کا وہ احمد رضا کتنے کمال والا ہے۔ سنو، وہ بے توجہی کی وجہ سے شیرنی کا کچھ ٹکڑا زمین پہ گر گیا، احمد رضا اپنی تخت کو چھوڑتے ہیں اور زمین کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنی زبان سے زمین کو چاٹنے لگتے ہیں۔ تو محدث اعظم ہند کے چھوچھوی کہتے ہیں حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ اپنی زبان مبارک سے زمین کو چاٹ رہے ہیں۔ بریلی کے تاجدار نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہے اس شیرنی کو نسبت غوث اعظم سے ہے، یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی شیرنی ہے۔ بریلی کے احمد رضا کا دل یہ کہہ رہا تھا یہ غوث اعظم کے مبارک بارگاہ میں پیش کی ہوئی شیرنی ہے، اسے ہاتھ سے نہ اٹھایا جائے، اسے زبان سے اٹھا لیا جائے، تاکہ جب زبان سے اٹھایا جائے تو زبان بھی پاک ہو جایا جائے۔ محدث اعظم ہند کے چھوچھی کہتے ہیں او لوگو، اسی طرح دنیا انہیں اعلیٰ حضرت نہیں کہتی ہے، کچھ تو کمال ان کے اندر ہے، اسی وجہ سے دنیا اسے اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔
سمجھ رہے میری بات کو میرے بھائی؟ سرکار غوث اعظم کی کرامت کا نام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ ہاں، سرکار غوث اعظم کی ذات کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سارے ولیوں پہ تنقید کرتا تھا، جو سارے ولیوں کے بارے میں غلط سلط لکھتا تھا، ہمارے عقیدے کا بھی نہیں، اس سے ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں، جسے شیخ ابن تیمیہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی کے ولایت کو مانتا ہے تو وہ ذات سیدنا سرکار غوث اعظم کی ذات۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اور وہ شیخ ابن تیمیہ، سنیے ایک بہت قیمتی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ ابراہیم الدروبی کہتے ہیں، ایک کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں، المختصر فی شیخ عبد القادر القیلانی کے اندر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ سرکار غوث اعظم سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ ہر سال ربیع النور شریف کے آخری عشرے میں، یعنی آخری ہفتے میں وہ کیا کرتا تھا؟ سنیے برا غور سے، آخری عشرے میں شیخ ابن تیمیہ 30 اونٹوں پر مشتمل وہ آٹا، چاول، چینی، بورے 30 اونٹ پر لاد کر ربیع النور شریف کے آخری مہینے میں دمشق ملک شام سے وہ بغداد شریف کی طرف اونٹ کو روانہ کرتا تھا، جو 830 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہ کس نیت سے بھیجتا تھا؟ شیخ ابن تیمیہ اس نیت سے بھیجا کرتا تھا کہ جب 11ویں شریف کا مہینہ آئے گا، جب سرکار غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف آئے گی، جو دن 10واں اور رات 11ویں میں سرکار غوث اعظم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منایا کرتے تھے، وہ اتنی اللہ کی بارگاہ میں وہ نیاز قبول ہوئی، اتنی قبول ہوئی کہ وہ بڑی 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہوئی۔ اے لوگوں سنو، شیخ ابن تیمیہ دمشق ملک شام سے 830 کلومیٹر کے فاصلے پر بغداد ہے، وہ 30 اونٹوں معاصات و سامان لاد کر وہ بغداد بھیجا کرتا تھا، صرف اس لیے کہ سرکار بڑے پیر کی جب 11ویں شریف آئے تو 11ویں کا جب لنگر بچے گا، 11ویں کا جب فاتحہ 11ویں کی جب فاتحہ دلائی جائے گی تو شیخ ابن تیمیہ کی نظر بھی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اپنی گفتگو کو 1 منٹ کے اندر میں سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے علماء کی محبت ہے، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے پہلے وقت دیا ہے، کیونکہ مجھے بعد میں بولنا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ بڑے بھائی اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتہ تبھی تشریف فرما ہو اور میں ان کو زیادہ دیر تک بیٹھاؤں اور ان کو زحمت دوں۔ نہیں میرے بھائی، کیونکہ ہم لوگ وہ ہیں جو بچپن سے اسد اقبال صاحب کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آج اللہ نے وہ عزت عطا